بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 330 اور آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر واصبر نفسك نفسك مع الذین مع الذين يدعون يدعون ربهم ربهم بالغداة بالغداة والعشي والعشي يريدون يريدون وجهه وجهه ولا تعد ولا تعد عيناك عينك عنهم عنهم تريد تريد زينة زينة الحياة الدنيا الحياة الدنيا ولا تطع ولا من أغفلنا قلبه عن ذكرنا عن ذكرنا واتبع واتبع هواه هواه وكان وكان أمره أمره فرطا۔ واصبر، اور صبر کیجئے، روک لیجئے، نفس کا اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون وہ لوگ جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وجہہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا، ولا تعد عیناک اور نہ آپ ہٹائیں اپنی نظروں کو، عنہم ان کی طرف سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت، ولا تطع نہ آپ بات مانے، من اس آدمی کی، اغفلنا جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وکان امرہ فرطا اور ہے اس کا طریقہ کار افراد تفرید پر مبنی۔ واصبر نفسک مع الذین، واصبر صبر کیجئے، روک لیجئے، مطمئن کر لیجئے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل کے اندر یہاں مشرکین مکہ کا وہی مطالبہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو تیرے پاس غریب الغرباء، مسکین، فقیر، کمزور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہٹا دو تو ہم بڑے سردار لوگ تیرے پاس آ سکتے ہیں اور تیری بات مان سکتے ہیں۔ اصل کے اندر تیرے پاس غلام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال جیسے غلام، تو یہ غلام ہے، ہم آقا، ہم سردار ہیں، تو ہم سردار قسم کے لوگ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے ان کو اٹھا دیجیا کرے اور ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی، یہ تھوڑی سی لالچ آ گئی، حرص آ گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر کچھ دیر کے لیے یہ غریب لوگوں کو میں ایک طرف کر دوں، یہ بڑے لوگ آ کر میری بات سن لیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام لے آئیں۔ تو اس حرص کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش پیدا بھی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ کر دی، اے پیغمبر ہرگز ایسی خواہش پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی حرص مت کیجیے، واصبر نفسک اپنے آپ کو روک لیجئے۔ کن لوگوں پر؟ ان غریب لوگوں پر، وہ لوگ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو صبح اور شام رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں کسی اور وجہ کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پیغمبر ایسے لوگوں سے اپنی نظریں مت اٹھائیں، ولا تعد عیناک عنہ ان لوگوں سے اپنی نظریں دور مت کریں۔ تو محترم بھائیو، یہاں سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام فقط مال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی سردار ہے، بڑا ہے، تو اس کی سرداری کی وجہ سے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کا مرتبہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، چاہے وہ مال والا ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اگر مال والے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اگر ایک غریب آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو غریب آدمی کا تعلق مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام صرف تعلق باللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو یاد کتنا کرتا ہے، اور پھر یاد بھی کب، کس وقت میں؟ تریدون یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ صبح اور شام کے دو ایسے وقت ہیں بندہ عمومی طور پر ان وقت کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کی بہت زیادہ نصیحت کی ہے، تو میرے صحابہ عصر کی نماز نہیں چھوڑنی، اور جو لوگ عصر کی نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید کی ہے۔ وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا جو آدمی ایک عصر کی نماز چھوڑتا ہے گویا اس کا اہل بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کی دکان بھی ہلاک ہو گئی، اس کا گھر بھی ہلاک ہو گیا۔ وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جو ایک عصر کی نماز چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کے وقت تجارت تیز ہوتی ہے، دکانداری تیز ہوتی ہے، دکانداری چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو فرمایا اس وقت جو بندہ آ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ محبوب ہے۔ اور دوسرا بالغدا، صبح کے وقت، صبح فجر کی نماز یا فجر سے پہلے جب سونے کا وقت ہوتا ہے تہجد کے وقت، تو یہ لوگ اس وقت اٹھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ نیند کے اندر مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ اٹھتے ہیں، اس لیے اٹھتے ہیں یریدون وجہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ ایسے لمحے میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو لوگ عصر کے وقت اپنی دکانداری کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ لوگ ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے۔ اس لیے اے پیغمبر آپ انہی لوگوں پر اپنی نظریں جو ہیں وہ جمائے رکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تو اس وقت ہم 6 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، 6 غریب لوگ۔ کون کون؟ فرماتے ہیں ان میں سے ایک میں سعد تھا، اور ایک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قبیلہ حذیل کا آدمی تھا، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 یہ اور 2 اور لوگ تھے۔ ہم یہ 6 لوگ تھے۔ جب ہم یہ 6 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم 6 کی وجہ سے مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان 6 لوگوں کو اٹھا دو، یہ بلال جیسے غریب لوگ ان کو اٹھا دو، ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں مرتبہ مقام تعلق کی بنا پر ہوگا، اگرچہ وہ بلال حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق اگر رب تعالیٰ سے مضبوط ہے تو چلتا زمین پہ ہے، اللہ تعالیٰ پاؤں کی آہٹ جنت میں سنا دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ موٹا تازہ ہو، مال والا ہو، دنیا دار ہو، لیکن اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی، کڑیل جوان، طاقتور آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، اور اس آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ہے وہ موٹا تازہ، صحت مند ہے، طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ، اس کا وزن جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اعمال میں وزن، ترازو میں وزن اعمال کا ہوگا، نہ کہ صحت کا اور جسمانی قوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترازو لگایا ہے، جس کا عمل ہوگا اس کا وزن ہے، جس کا عمل نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ تو ترازو کے اندر وزن اعمال کا ہوگا، اگر بندے کے پاس اعمال قوی ہیں تو بندے کا وزن جو ہے وہ ہوگا۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہم کو مخاطب کیا، صحابہ کرام کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو جنت والے کون ہیں؟ اہل جنت کون ہے؟ اور پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہر کمزور آدمی، ہر کمزور آدمی جنت میں ہوگا، کمزور لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور کون ہوں گے؟ اور تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے۔ جو لوگ صبح و شام اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے لوگ اہل جنت ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تمہیں پتہ ہے جہنم کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور پھر خود ہی وضاحت کر دی، فرمایا جہنم کے اندر ہر سرکش، متکبر انسان، سرکش متکبر انسان، بخیل آدمی، کنجوس آدمی، فرمایا وہ اہل جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔
اس لیے ہر ظالم، ظلم کرنے والا، سرکشی کرنے والا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا، اور ہر عاجزی انکساری کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نظروں کو ان کمزور لوگوں سے مت اٹھائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اے پیغمبر آپ دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی زندگی کی زینت کا کون سا ارادہ کرتے تھے؟ کون سی زینت تھی؟ یہی کہ سردار لوگ میرے پاس آ جائیں۔ اصل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اس لیے تھی کہ اگر یہ سردار لوگ میرے پاس آئیں گے، میری بات مان لیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی، کیونکہ جب وڈیرے لوگ بات مان لیں تو اسلام کو تقویت ہوگی، دین کو تقویت ہوگی۔ فقط اس بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اے پیغمبر کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک یہ سردار لوگ مسلمان نہ ہوں گے دین نہیں پھیلے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو پھیلائے گا، ان کمزور لوگوں سے ہی پھیلائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو وہ آدمی مت یہ سوچے کہ اگر میں اس کام سے ہٹ گیا تو دین کا کام رک جائے گا، اگر میں نے تعاون نہ کیا تو کام ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تعاون کریں یا نہ کریں، دین کا کام ہوگا، نیکی کا کام ہوگا۔ اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نیک کام کے لیے آپ کا چناؤ کیا ہوا ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، اے پیغمبر آپ لا تمدن عینیک، آپ اپنی نظروں کو مت اٹھائیں، نظروں کو مت اٹھائیں کس چیز کی طرف؟ الی ما متعنا به ازواجا، اس دنیا کے فائدے کی طرف، اس زیب و زینت کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ دنیا کے لوگوں کے پاس جو ٹھاٹ باٹ ہے، اے پیغمبر آپ اس ٹھاٹ باٹ کی طرف نظر مت اٹھائیں۔ آپ مت سوچیں کہ جب تک یہ لوگ امیر لوگ، سردار لوگ مسلمان نہ ہوں گے اسلام نہیں پھیلے گا۔ آپ اسلام کو پھیلنے کا غم مت کریں، ہم اسلام کو پھیلائیں گے۔ ولا تحزن علیہم، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جن لوگوں کے بل بوتے پر اسلام جو ہے وہ پھیلے گا۔ تو محترم بھائیوں، پتہ یہی چلا کہ اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو دین کا کام کرتے رہیں، یہ مت سوچیں کہ اگر ہم نے نہ کیا تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھا جس کا نام تھا مصطح بن اساسہ، اس کو مال دیا کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن اس مصطح بن اساسہ نے آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، منافقین نے لگائی تھی، لیکن ان میں 3 مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، اور ان 3 لوگوں میں ایک مصطح بن اساسہ بھی تھا، صحیح مومن تھا، معاہد تھا، لیکن منافقین کے سازشوں میں آ گیا، تہمت لگا دی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کو مال دینا بند کر دیا۔ جب مال دینا بند کر دیا، رب تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْ قُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اس لیے مال روکتے ہو، کیا تم نے مال کیوں روک لیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضل والے، مال والے، انہوں نے اپنا مال کیوں روک لیا؟ کیا وہ چاہتے نہیں ہیں یحبون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتے، محبت نہیں چاہتے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لوگوں کو، مسکینوں کو مال دیتے ہیں تو وہ دیں، انہوں نے اپنا ہاتھ کیوں روکا ہے؟ اگر اس نے غلطی کی ہے اس کی سزا رب تعالیٰ دے گا۔ اے ابوبکر کیا تو اس کو مال کسی اور کی خوشنودی کے لیے دیتا تھا؟ اگر رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیتا تھا تو مال دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مصطح بن اساسہ کو مال دینا شروع کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی غلط ہے تو اس کی سزا رب تعالیٰ اسے دیں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دین کے معاملے میں، کسی کمزور کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہمیں اپنا تعاون جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم تعاون کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی ہوگا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اے پیغمبر آپ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ نہ بھی مسلمان ہو تو دین کا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کس معاملے میں؟ کہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے تعلقات کیسے بنانے ہیں، کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے، کن لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں، کن لوگوں سے تعلقات توڑنے ہیں، معاشرے کے اندر کون ہمارے دوست ہوں گے، کون ہمارے دشمن ہوں گے، کن سے ہم نے ملنا ہے، کن سے ہم نے دور ہونا ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اس حصے میں ہمیں بتلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، اے پیغمبر آپ بات نہ مانیں، کن لوگوں کی؟ من اغفلنا،
جن کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یعنی وہ لوگ، ان لوگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے جو ذکر سے غافل، جو اسلام سے غافل، اسلام سے دور ہیں، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان لوگوں کی دوستی یاری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں ومن فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو لوگ ذکر سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے تعلق ختم کر لیجئے۔ واتبع هواه، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو دین سے منہ موڑے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ تو جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اے پیغمبر آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آدمی، جب آدمی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی یاری کرتا ہے جس کا تعلق دین سے دور ہے، اور جو آدمی اپنی خواہشات پر چلتا ہے، تو جب آدمی اس کے ساتھ ملتا ہے تو آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ آدمی کا اپنا ایمان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کر دیجئے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ چغلی بہت زیادہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں، وہ غیبت کرتا رہتا ہے، تو مجبوراً آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ کا دوست ہے، وہ بھی کر رہا ہے، آپ بھی کریں گے۔ تو ایسے آدمی، یا تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، کبھی ہو کہ آپ اس کو غیبت سے روکیں۔ اگر آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنا ایمان تو بچائیں، اس کے ساتھ مل کر آپ غیبت مت کریں۔ اپنے آپ کو تو انسان بچا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع هواه، وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے آپ اس کی بات مت مانیں، اس سے تعلق چھوڑ دیں۔ اگر آپ کہیں تعلق چھوڑنا تو مشکل ہو جائے گا، اور محترم بھائیو ایمان بچانا فرض ہے، تعلق بچانا فرض نہیں ہے۔ یہ تعلق کل قیامت کے دن انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں تو بہن بھائی کام نہیں آئیں گے، والدین کام نہیں آئیں گے، یہ تعلق تو پھر دنیا کا ہے۔ اسے تعلق چھوڑ دیجئے، ایمان کو بچا لیجئے۔ ایمان کو بچانے کے لیے تعلق چھوڑنا ضروری ہے۔ واتبع هواه، ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان سے بچ جائیں۔ وکان امرہ فرطا، اور تیسرے وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فرط کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، ہر معاملے میں دین کی حدودوں کو پامالنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے، اور حد سے بڑھنے والے ہر معاملے میں، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں، ہر کام میں وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اے پیغمبر تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیجئے۔ ہاں محترم بھائیو، آدمی کو دوست بناتے وقت ان تین باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسے آدمی سے دوستی مت کیجئے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور جو حد سے بڑھنے والا آدمی ہے، ایسے آدمی سے تعلق جو ہے وہ توڑ دیجئے، اور تعلق ان لوگوں سے بنائیں جو دیندار ہیں، دیندار لوگوں سے تعلق بنائیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ویسا اس کا دین۔ اور ہم اس بات کا جو ہے موازنہ ہم اپنے معاشرے میں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا جیسے دوست یار ہوں گے ویسا ہی اس کا تعلق ہوگا۔ آپ ایک جنازے کو دیکھ لیں اور جنازے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کیسا ہے۔ اگر اس کے جنازے میں دیندار لوگ ہوں تو ہمیں ذہن میں بات آتی ہے اس آدمی کا کسی نہ کسی طریقے سے دین سے تعلق ضرور تھا، دیندار لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر دنیا دار قسم کے، سیاسی قسم کے لوگ آئیں تو ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اس کا دین سے تعلق کم اور سیاست سے زیادہ تھا، اس لیے ایسے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا جو ہے وہ دین، دوست کے دین پر آدمی ہوتا ہے، جیسا دوست ہے ویسا آدمی ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اور بھی بہت سی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں کو دنیا کے اندر وہ پسند کرتا تھا، جن لوگوں سے محبت کرتا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے سجدے کر، نیک کام کر۔ اگر میرا ساتھ چاہتا ہے تو نیک کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے میرا ساتھی جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو دین کے لیے تعلق بناتے ہیں اور دین کی خاطر تعلق توڑتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی محبت کے لیے تعلق ملاتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے تعلق توڑتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دوست بناتے وقت، تعلقات بناتے وقت دینداری کا لحاظ رکھیں تاکہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ایسے آدمی من اغفلنا قلبہ، جو جن کا ذکر اللہ سے غافل ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔